ساری دنیا نے دیکھا کل، یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں وہ منا رہے 8 تاریخ کے، اور پورے دنیا نے دیکھا ہے۔ دیکھو میرا نہیں خیال کہ دنیا کے میجر نیوز پیپر کوئی ایسا ہے جس نے اس کو کور نہیں کیا۔ حکومت کہہ رہی ہے ناکام ہو گیا آپ کو؟ حکومت خود ناکام ہے تو انہوں نے کامیابی کا کیا نظر آنا ہے؟ کامیاب کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں۔ آپ ان کو کسی کو بھی کہو کہ آپ لے آؤ اپنے فارم 45 لے آئیں، سیدھا سیدھا رکھ لیں، سمپل سی بات ہے۔ آپ اپنے رکھ لیں، ہم اپنے رکھ لیں، عوام کو کیمرہ آپ کا ہوگا، یہ ہوں گے، ہم ہوں گے، بلاؤ ان کو، کہو آ جاؤ اسٹریٹ میں چلے جاؤ۔ میں نے تو ان کو اسمبلی میں نہیں کہا تھا کہ جمعہ بازار میں جاؤ، اتوار بازار میں چلے جاؤ، جمعے میں چلے جاؤ، اتوار بازار میں چلے جاؤ، کہ فوت کی شادی میں چلے جاؤ، تو لوگ آپ کو خود بتا دیں گے کون فارم 45 ہے، کون فارم 47 ہے۔ 8 فروری گزر گیا، آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو خان صاحب کے ہدایات ہوں گے، الائنس والے، محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس فل اتھارٹی ہے، ان کو خان صاحب نے کہا ہے، دونوں کو، علامہ راجہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو، بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھدار سیاستدان ہیں، بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ جو ہدایات دیں گے، چاہے وہ تحریک ریلیٹڈ ہو، چاہے آئندہ کا لائحہ عمل ہو، چاہے وہ مذاکرات کے سلسلے میں، وہ جائیں گے اور ہم سب ان کو فالو کریں گے۔ دیکھیں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج 9 تاریخ کو سارا مینڈیٹ لے لیا گیا تھا۔ ہمارے 180 سیٹیں تھی، 91 کے ساتھ بیٹھے، پھر کم ہوتے ہوتے آج 75 کے ساتھ تھے، آخری سیٹیں بھی لی، ریزرو سیٹیں بھی لے لی گئی۔ آپ نے پھر قانون سازی بھی کر لی، اپنے جو پاور ہے وہ کنسالیڈیٹ آپ کرتے گئے، لیکن عوام کے دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا سکے۔ آپ ووٹ تو ہمارے چوری کر سکے، آپ سیٹوں پہ تو بیٹھ سکے، لیکن عوام کی دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا سکے۔ اگر یہ جگہ بنا چکے ہوتے تو یہ اتنے نہ ڈگمگاتے، یہ راتوں رات عورتوں کو نہ اٹھاتے، یہ کبھی بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے وہ بچوں کو کیا، وہ نکدکوں کا اور دوسرا کیا ملکوں والا، ان جیسے لوگوں کے خلاف جو ہے، جو ہمارے لوگوں کو محظوظ رکھتے ہیں، وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہوتی، وہ عوام میں سے ہوتے ہیں، وہ عواموں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی آپ نے پرچے کیے۔ آپ بتاؤ کوئی یوٹیوبر کو چھوڑا ہو، کسی کو تو نہ چھوڑا ہو، تو یہی تو یہ حکومت ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر میں نے کل بھی کہا ہے، اسپیشلی میں سب سے زیادہ مذمت کرتا ہوں جو انفارمیشن منسٹر نے سوگ کے وقت، جنازے اٹھنے کے وقت، جب لوگ اپنے پیاروں کا بھی ڈھونڈ رہے تھے ہاسپٹلوں میں، اس وقت کہنا کہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے ہے، یہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ اور غلط سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے۔ اس نے قومی یکجہتی کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اتنے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ہے نا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، تبھی ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ہمارا سپورٹ نہ ہو، ہم تو یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سب سے پہلے، پاکستان ہے تو ہم سب کی سیاست ہے، اور پاکستان پہ کوئی ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور دہشت گردی پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی۔ بٹ ان کو احساس نہیں رہا، نہ پاکستان کا، نہ پارلیمان کا، نہ اس دہشت گردی کا، بجائے اس کے کہ یہ کرے تو یہ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ میں آج جو کیسز لگے تھے یہ بڑے ضروری تھے، اس میں سے 3 کیسز ایسے تھے کہ یہ کیسز ہم نے فائل کر دیے تھے جب خان صاحب کی کنوکشن نہیں ہوئی تھی، اور کنوکشن کے وقت ہمارا یہ تھا کہ ہمیں رائٹ نہیں دیا گیا تھا، کراس ایگزامینیشن نہیں دیا گیا تھا، پھر آرگومنٹس کے ٹائم نہیں دیا گیا۔ اس میں ایک بہت اہم آرڈر کیا تھا عمر بندیال صاحب کی 3 ممبر بینچ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انیشل کنوکشن انلیگل ہو، اور اگر انیشل، یہ ان کی آبزرویشن بھی تھی کہ انیشل کنوکشن انلیگل ہو، یا انیشل کنوکشن پہ ان کی ریزرویشن ہو کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک بندے کو جیل میں رکھا، پھر ہر آئے دن وہ انلیگل کسٹڈی میں رہتا ہے، لہٰذا اس میں 24 اگست 2023 کو یہ آرڈر ہوا تھا کہ رپورٹ سبمٹ کرے چیمبر میں۔ وہ آج ہم نے جو کیس لگا تو اس سے یہی استدعا کی ہے کہ وہ رپورٹ ابھی بھی ڈی وے، ابھی خان صاحب کی صحت کے بارے میں بھی بتانا ہے، لہٰذا کورٹ نے کل کے لیے رکھا، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرے سپریم کورٹ کی رولز یہی کہتے ہیں کہ نیچے اگر ہائی کورٹ کے آرڈر 2 ممبر بینچ نے کیس سنا ہو، پھر اوپر کے فیصلے 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کریں گے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی بینچ بنا دیں۔ بیرسٹر گور صاحب، آپ کا جو احتجاج تھا، آپ 2 دفعہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئے، وہ رنگ لاتا ہوا نظر لا رہا ہے، مجھے بتائیں اگر کوئی خاطر خواہ یہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید اسی طرح سے عدالتوں کے باہر بیٹھیں گے اور اس طرح اپنا احتجاج؟ نہیں، دیکھو 10 مرتبہ بیٹھے رہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اتنا بڑا ہے، کیونکہ یہ تو کیسز تو لگنے تھے۔ اچھی بات ہے، چیف جسٹس کا شکریہ کہ انہوں نے یہ بھی کیس لگا دی ہے، لیکن 10 مرتبہ ہم آئے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور ہم انصاف ان عدالتوں کے سامنے آئیں گے، چاہے ہمیں انصاف ان سے ملے نہ ملے۔
ये भी फोरम है, हम कहते हैं कि ये वापस बहाल हो, इनकी डिग्निटी बहाल हो, इनकी सुप्रीमेसी बहाल हो, इनकी इंडिपेंडेंस बहाल हो। जजेस पे हमारे भी बड़े रिजर्वेशंस है, चाहे वो मौजूदा है, चाहे इवन 26 तरमीम से पहले भी थे। 26वीं तरमीम से भी ऐसे जजेस नहीं थे, ऐसी जुडिशरी नहीं थी जिससे पूरा पाकिस्तान खुश था। अदलिया की बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी तो कन्विक्शन है सारी 26वीं तरमीम से पहले कि अदलिया ने की थी, हमारे तो रिलीफ है 26वीं तरमीम के पहले अदलिया ने रिफ्यूज़ की है। तो ऐसा नहीं था कि सारी 26वीं अदलिया जो थी वो कोई ऐसे अनमोल थी, नहीं, लोगों की रिजर्वेशन ज़रूर थे, लेकिन सिस्टम चलते चलते कोशिश करनी चाहिए कि रिफॉर्म आ जाए। अब जुडिशरी के लिए बाय एंड लार्ज फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो कोशिश हम करेंगे। और हम समझते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, जो सिंबॉलिक होते हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए, कि ये इनकी इंसाफ जो है वो बहाल हो और हर पाकिस्तानी के लिए बहाल हो, उसमें छोटा बड़ा ना हो कि जो बंदा आ जाए तो उनको इंसाफ मिले, जो ना आए वो जेलों में पड़े रहे। नहीं, सबको आइन कानून के मुताबिक इंसाफ मिले एज ए शहरी। सर कल मुलाकातों का दिन है अडियाला जेल में, तो क्या मुलाकातें होंगी? देखो, फिलहाल तो कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन लोग यही कहते रहेंगे जी 8 फरवरी तक नहीं देंगे, तो अब तो मिलने चाहिए। मैं तो दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि आज हमारी लिस्ट जाएगी, वकला की मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात है, ये मुलाकातें होनी चाहिए। देखो, मुलाकातों पर सियासत ना करें, मुलाकातों को ना रोके, जो मर्जी हो जाए। आप सिस्टरों की मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ, वकला की मुलाकात कराओ, मिल करके वापस आ जाएंगे, लोगों को तसल्ली हो जाएगी। फिर जो यहाँ लोग आते ये भी नहीं आएंगे, बाहर खड़े होते वहाँ भी नहीं जाएंगे। 16 मरतबा हमें फिर सुपाही कोर्ट भी जाना ना पड़ता। और हम अदालतों से यही रिक्वेस्ट करते, चीफ जस्टिस साहब ने केस ही लगाना था ना, तो 10वीं मरतबा आ करके 319 पार्लियामेंटेरियन 10 मरतबा कोर्ट आ गए तो केस लग जाता। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 मरतबा गए हैं, अभी भी केस नहीं लगे। सारी दुनिया ने देखा कल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वो मना रहे 8 तारीख के, और पूरी दुनिया ने देखा है। देखो, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के मेजर न्यूज़पेपर कोई ऐसा है जिसने इसको कवर नहीं किया। हुकूमत कह रही है नाकाम हो गया आपकी। हुकूमत खुद नाकाम है तो उन्होंने कामयाबी का क्या नज़र आना है? कामयाब क्या चीज़ होती है? इनके पास मैंडेट है नहीं। आप उनको किसी को भी कहो कि आप ले आओ अपने फॉर्म 45 ले आए, सीधा सीधा रख ले, सिंपल सी बात है। आप अपने रख लें, हम अपने रख लें, आवाम को कैमरा आपका होगा, ये होंगे, हम होंगे, बुलाओ उनको, कहो आ जाओ, इन स्ट्रीट में चले जाओ। मैंने तो उनको असम्बली में नहीं कहा था कि जुमा बाज़ार में जाओ, इतवार बाज़ार में चले जाओ, जुमे में चले जाओ, इतवार बाज़ार में चले जाओ, कि फौत की शादी में चले जाओ, तो लोग आपको खुद बता देंगे कौन फॉर्म 45 है, कौन फॉर्म 47 है। 8 फरवरी गुजर गया, आगे क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब के हिदायत होंगे, अलायंस वाले, महमूद खान चकज़ई साहब के पास फुल अथॉरिटी है, उनको खान साहब ने कहा है, दोनों को, अल्लामा राजा नासिर साहब और महमूद खान चकज़ई साहब को, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, समझदार सियासतदान हैं, बहुत तजर्बा रखते हैं। वो जो हिदायत देंगे, चाहे वो तहरीक रिलेटेड हो, चाहे आइंदा का लाए अमल हो, चाहे वो मुज़ाकरात के सिलसिले में, वो जाएंगे और हम सब उनको फॉलो करेंगे। देखिए, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आज 9 तारीख को सारा मैंडेट ले लिया गया था। हमारे 180 सीटें थी, 91 के साथ बैठे, फिर कम होते होते आज 75 के साथ थे, आखिरी सीटें भी ली, रिजर्व सीटें भी ले ली गई। आपने फिर कानून साजी भी कर ली, अपने जो पावर है वो कंसोलिडेट आप करते गए, लेकिन अवाम के दिलों में आप जगह नहीं बना सके। आप वोट तो हमारे चोरी कर सके, आप सीटों पे तो बैठ सके, लेकिन अवाम की दिलों में आप जगह नहीं बना सके। अगर ये जगह बना चुके होते तो ये इतने ना डगमगाते, ये रातों रात औरतों को ना उठाते, ये कभी बच्चों पे हाथ ना उठाते। हमारे छोटे छोटे से वो बच्चों को क्या, वो निकदकों का और दूसरा क्या मलकों वाला, उन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है, जो हमारे लोगों को महजूज रखते हैं, वो अपने राय का इजहार करते हैं, उनकी कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होती, वो आवाम में से होते हैं, वो आवामों को इंटरटेन कर रहे होते, उनके खिलाफ भी आपने पर्चे किए। आप बताओ, कोई यूट्यूबर को छोड़ा हो, किसी को तो ना छोड़ा हो। तो यही तो ये हुकूमत है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ख़ासकर मैंने कल भी कहा है, स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा मजम्मत करता हूँ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सोग के वक्त, जनाजे उठने के वक्त, जब लोग अपने प्यारों का भी ढूंढ रहे थे हॉस्पिटलों में, उस वक्त कहना कि PTI इसके पीछे है, ये बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना और गलत स्टेटमेंट उसने दी है। उसने कौमी यकजहती को दाव पे लगाने की कोशिश की है। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है ना, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं, तभी इनको समझ आ जाएगी। अगर हमारा सपोर्ट ना हो, हम तो ये बरमला कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है, और पाकिस्तान पे कोई हमने सियासत नहीं करनी, और दहशतगर्दी पे हमने कोई सियासत नहीं करनी। बट इनको एहसास नहीं रहा न पाकिस्तान का, न पार्लियामान का, न इस दहशतगर्दी का, बजाय इसके कि ये करे तो ये अभी भी सियासत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो केसेस लगे थे ये बड़े ज़रूरी थे। उसमें से 3 केसेस ऐसे थे
کہ یہ کیسز ہم نے فائل کر دیے تھے جب خان صاحب کی کنوکشن نہیں ہوئی تھی، اور کنوکشن کے وقت ہمارا یہ تھا کہ ہمیں رائٹ نہیں دیا گیا تھا، کراس ایگزامینیشن نہیں دیا گیا تھا، پھر آرگومنٹس کے ٹائم نہیں دیا گیا۔ اس میں ایک بہت اہم آرڈر کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی 3 ممبر بینچ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انیشل کنوکشن انلیگل ہو، اور اگر انیشل، یہ ان کی آبزرویشن بھی تھی کہ انیشل کنوکشن انلیگل ہو یا انیشل کنوکشن پہ ان کی ریزرویشن ہو کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک بندے کو جیل میں رکھا، پھر ہر آئے دن وہ انلیگل کسٹڈی میں رہتا ہے، لہٰذا اس میں 24 اگست 2023 کو یہ آرڈر ہوا تھا کہ رپورٹ سبمٹ کرے چیمبر میں۔ وہ آج ہم نے جو کیس لگا تو اس سے یہی استدعا کی ہے کہ وہ رپورٹ ابھی بھی ڈی وے ابھی خان صاحب کی صحت کے بارے میں بھی بتانا ہے، لہٰذا کورٹ نے کل کے لیے رکھا، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرے سپریم کورٹ کی رولز یہی کہتے ہیں کہ نیچے اگر ہائی کورٹ کے آرڈر 2 ممبر بینچ نے کیس سنا ہو، پھر اوپر کے فیصلے 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کریں گے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی بینچ بنا دیں۔ بیرسٹر گور صاحب، آپ کا جو احتجاج تھا، آپ 2 دفعہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئے، وہ رنگ لاتا ہوا نظر لا رہا ہے، مجھے بتائیں اگر کوئی خاطر خواہ یہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید اسی طرح سے عدالتوں کے باہر بیٹھیں گے اور اس طرح اپنا احتجاج؟ نہیں، دیکھو 10 مرتبہ بیٹھے رہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اتنا بڑا ہے، کیونکہ یہ تو کیسز تو لگنے تھے۔ اچھا، اچھی بات ہے، چیف جسٹس کا شکریہ کہ انہوں نے یہ بھی کیس لگا دی ہے، لیکن 10 مرتبہ ہم آئے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور ہم انصاف ان عدالتوں کے سامنے آئیں گے، چاہے ہمیں انصاف ان سے ملے نہ ملے۔ یہ بھی فورم ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ واپس بحال ہو، ان کی ڈگنیٹی بحال ہو، ان کی سپریمیسی بحال ہو، ان کے انڈیپینڈنس بحال ہو۔ ججز پہ ہمارے بھی بڑے ریزرویشنز ہیں، چاہے وہ موجودہ ہے، چاہے ایون 26 ترمیم سے پہلے بھی تھے، 26ویں ترمیم سے بھی ایسے ججز نہیں تھے، ایسی جوڈیشری نہیں تھی جس سے پورا پاکستان خوش تھا۔ عدلیہ کی بڑی ریفارم کی ضرورت ہے، ہماری تو کنوکشن ہے ساری 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ نے کی تھی، ہمارے تو ریلیف ہے 26ویں ترمیم کے پہلے عدلیہ نے ریفیوز کی ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ ساری 26ویں عدلیہ جو تھی وہ کوئی ایسے انمول تھی، نہیں، لوگوں کی ریزرویشن ضرور تھے، لیکن سسٹم چلتے چلتے کوشش کرنی چاہیے کہ ریفارم آ جائے۔ اب جوڈیشری کے لیے بائی اینڈ لارج فرام باٹم ٹو ٹاپ ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ کوشش ہم کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے جو سمبولک ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، کہ یہ ان کی انصاف جو ہے وہ بحال ہو اور ہر پاکستانی کے لیے بحال ہو، اس میں چھوٹا بڑا نہ ہو کہ جو بندہ آ جائے تو ان کو انصاف ملے، جو نہ آئے وہ جیلوں میں پڑے رہے، نہیں، سب کو آئین قانون کے مطابق انصاف ملے ایز اے شہری۔ سر کل ملاقاتوں کا دن ہے ڈیالہ جیل میں، تو کیا ملاقاتیں ہوں گی؟ دیکھو فی الحال تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن لوگ یہی کہتے رہیں گے جی 8 فروری تک نہیں دیں گے، تو اب تو ملنے چاہیے۔ میں تو دوبارہ درخواست کروں گا کہ آج ہماری لسٹ جائے گی، وکلاء کی ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات ہے، یہ ملاقاتیں ہونے چاہیے۔ دیکھو ملاقاتوں پہ سیاست نہ کریں، ملاقاتوں کو نہ روکے، جو مرضی ہو جائے، آپ سسٹروں کی ملاقات کراؤ، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کراؤ، وکلاء کی ملاقات کراؤ، مل کر کے واپس آ جائیں گے، لوگوں کو تسلی ہو جائے گی۔ پھر جو یہاں لوگ آتے یہ بھی نہیں آئیں گے، باہر کھڑے ہوتے وہاں بھی نہیں جائیں گے، 16 مرتبہ ہمیں پھر ہائی کورٹ بھی جانا نہ پڑتا، اور ہم عدالتوں سے یہی ریکویسٹ کرتے، چیف جسٹس صاحب نے کیس ہی لگانا تھا نا، تو 10ویں مرتبہ آ کر کے 319 پارلیمنٹیرین 10 مرتبہ کورٹ آ گئے تو کیس لگ جاتا ہے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 مرتبہ گئے ہیں، ابھی بھی کیس نہیں لگے۔